الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامیوں، آج میں آپ کو یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ مفلس کون ہے۔ ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہیں، جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس گاڑی نہیں، بینک بیلنس نہیں، بنگلہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا مفلس ہے، یہ بڑا غریب ہے، بڑا نادار ہے۔ لیکن آئیے آمنہ کے لال، ہم غریبوں پر، ہم مومنین پر رحم فرمانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مفلس کس کو کہا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس دراہم اور دیگر سامان نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، مطلب وہ مفلس نہیں، وہ غریب نہیں۔ آپ علیہ السلام نے بتایا، اے میرے صحابہ، مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس شان سے آئے گا کہ اس کے پاس بہت زیادہ نمازیں ہوں گی، اس کے پاس تلاوت قرآن ہوگی، اس کے پاس روزوں کا ذخیرہ ہوگا، مطلب اس نے یہ نیکیاں کی ہوں گی، اس نے بہت زیادہ نیکیوں کا ثواب کمایا ہوگا، اس نے بہت زیادہ جو ہے نمازیں پڑھی ہوں گی، تلاوت کی ہوگی، صدقہ خیرات کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا کے اندر لوگوں کی دل آزاری کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کی رشتہ داری کٹوائی ہوگی۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامیوں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو جس کا اس نے حق دبایا تھا، اللہ تبارک و تعالی جن پر اس نے ظلم کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیاں ان کو عطا فرما دے گا، حتیٰ کہ اگر ان کے جو حقوق اس نے دبائے تھے ان کا ازالہ نہ ہوا، مطلب کہ اس نے جو غلط کام کیے تھے اس کی نیکیوں سے ان کا ازالہ نہ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کے گناہ اس کے ذمے میں ڈال دے گا۔ اور فرمایا، اے میرے صحابہ، در حقیقت مفلس وہ شخص ہوگا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں کے ساتھ آئے گا، لیکن کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں کے ساتھ حاضر ہونے کے باوجود وہ نیکیوں سے خالی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیاں جو ہے دوسرے لوگوں کو دے دے گا۔ پیارے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم آیا آج اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر رہے ہیں، نیکیاں تو کر رہے ہیں، روزے تو رکھ رہے ہیں، نمازیں تو ادا کر رہے ہیں، کیا آیا اس کے ساتھ ساتھ ہم کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہے، کسی کا مال تو نہیں دبا رہے، ہم کسی کے جو ہے نا وہ غیبت تو نہیں کر رہے، کسی کی برائی تو نہیں کر رہے؟ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو خدا را ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان تمام گناہوں سے بچ جائیں، ان تمام گناہوں کو ترک کر دیں، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ جو ہے یہ بہت ہی سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق العباد جو ہے وہ بندوں کے ہی سپرد کر دے گا۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ راضی ہوتا ہے یا نہیں۔ کوئی بندہ نیکی لے کر راضی ہو جائے گا، اگر نیکیاں نہ ہوئی تو اس کے گناہ ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، کوشش کریں دنیا کے اندر جو ہے نیکیاں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔